الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ شورى ہماری چل رہی ہے، 122 آیات ہم نے پڑھ لیا تھا، اور اس میں جو ہمارا واقعہ کل مکمل ہوا ہے، ایک تو بیٹا چیز ذہن میں رکھو، قرآن کی کوئی صورت مکمل کرو، قرآن کا کوئی واقعہ مکمل کرو، یا پورا قرآن جو ہے وہ مکمل کرو، ہمیشہ اس کے لیے لفظ مکمل آتا ہے یا تکمیل آتا ہے۔ ختم جو ہے نا، لوگ کہتے ہیں نا ختم القرآن، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ ختم اس چیز کے لیے آتا ہے جو چیز ختم ہو جائے اور دوبارہ نہ شروع ہو۔ قرآن کی اسی لیے صحیح لفظ جو ہے نا قرآن کی تکمیل یا تکمیل قرآن ہوتا ہے کہ قرآن مکمل ہوا، اب دوبارہ سے شروع کرو، پھر مکمل ہوا، پھر دوبارہ شروع کرو۔ ختم تو یہ ہوتا ہے کہ انسان ختم ہو گیا، اب پتہ ہے کہ اب اس کی زندگی دوبارہ نہیں ملنی اس کو، وہ مکمل نہیں ہوا، وہ ختم ہو گیا۔ ایک گلاس ٹوٹ گیا گر کے، وہ ختم ہو گیا، اب دوبارہ وہ نہیں بن سکتا، دوسرا آ سکتا ہے ویسا، لیکن وہ جو گر کے ٹوٹ گیا وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کے لیے، سورہ کے لیے تکمیل یا مکمل کا لفظ استعمال کیا کرو۔ تو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھا کہ کیسی قوم تھی، اور صرف 80 لوگ ایمان لے کر آئے تھے 950 سال کی عبادت پر، وہ ان کی 950 سال کی کوششوں پر، فقط 80 لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی تبلیغ کری ہے، صرف 23 سالہ زندگی، اور اس 23 سالوں میں صحابہ کرام، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام جو ہے نا وہ مشرف و اسلام ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں، اور پھر ہر صحابی سے اللہ نے کام لیا، اور لاکھوں کی تعداد میں تابعین اور تبع تابعین پھر مسلمان ہوئے۔ یہ اللہ کا ایک قانون ہے جو اللہ چلا رہا ہے، اور کس وقت کس نبی کو بھیجنا تھا یہ اللہ کی حکمت ہے۔ جو اللہ نے کیا وہ سب سے بہترین ہوا، وہی، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، وہ ایمان نہیں لائے تھے، میں نے سب بتائی تفصیل کہ کس طریقے سے ان پر عذاب آیا۔ انہوں نے دعا کری کہ اللہ میری مدد فرما، زمین سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی برسا، اور زمین کو حکم دے دیا تھا کہ پانی کو جذب نہیں کرنا ہے۔ پانی زمین پہ عرصہ دراز تک کھڑا رہا، جمع ہوتا رہا، بڑھتا رہا، اور سب ڈوب گئے، اور وہ جو اس کشتی میں تھے وہ بچ گئے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں آیا تھا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا بیٹا آج کوئی نہیں بچنا، جو سر زمین پر ہے اس کو ہلاک ہونا ہے، اور ڈوب گیا، ختم ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی اللہ میرا بیٹا، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں اس چیز کی بات مجھ سے نہیں کریں، وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ اب دیکھو رشتے ہوتے ہیں ایمان کے، اس کا مطلب ہوا رشتے ایمان کے ہوئے۔ فرعون کی بیوی تھی اس کی، لیکن حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں تھا فرعون سے، کیونکہ وہ مومنہ تھی۔ مومنہ کا مطلب ایماندار، ایمان والی عورت، جیسے مومن ہوتا ہے نا مومن مرد، تو عورت کے لیے مومنہ مؤنث کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مومنہ تھی، کوئی تعلق نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، بہرحال اس تفصیل میں جاؤں گا تو بڑھ جائے گی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ كذبت عاد المرسلين اب اللہ فرما رہے ہیں جھٹلایا قوم عاد نے رسولوں کو۔ یہی جملہ اس سے پہلی والی قوم کے لیے بھی تھا، رسولوں کو۔ ایک رسول کا جھٹلانا سب رسولوں کا جھٹلانا ہوتا ہے۔ کوئی اگر یہ شخص مسلمان بھی کوئی اگر یہ کہہ دینا میں فلاں رسول کو نہیں مانتا، وہ دین سے نکل جائے گا، لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، سب کچھ پڑھتا رہے، ایک رسول کو بھی اگر جھٹلایا وہ دین سے باہر نکل جائے گا۔ تو عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اور قوم عاد کون تھی؟ بہت طاقتور قوم تھی۔ یہ لوگ بڑے ہی مضبوط شاندار گھر بناتے تھے، اور ایسے گھر بناتے تھے بڑے پائیدار ہوتے تھے، وہ بڑے بڑے محل نما ہوتے تھے،
اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت طاقت دی تھی اور اسی کے گھمنڈ میں یہ آگے تھے. آگے چلتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون جب کہا ان سے ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے، کیا تم نہیں ڈرتے اللہ سے؟ یہی جملہ پیچھے استعمال ہوا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بھی، کہ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا. کیا مطلب ہوتا ہے بھائی سے؟ میں نے بتایا تھا کیونکہ وہ قبیلہ ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں سے ایک اور چیز بھی نکلتی ہے، پتہ لگتی ہے. کیا؟ کہ نبی جو ہے وہ بشر ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، فرشتہ نہیں ہوتا. نبی کے لیے لفظ استعمال کیا ہے اخن، پہلے بھی استعمال ہوا، ابھی بھی استعمال ہوا. اخن کہتے ہیں بھائی کو. تو بھائی جو ہوتا ہے وہ فرشتہ نہیں ہو سکتا، وہ انسانوں میں سے ہی ہو سکتا ہے. تو نبی جو ہے وہ انسان ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اپنے قبیلے سے کہا، کیا تم نہیں ڈرتے اللہ سے؟ میں اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں تمہاری طرف. یاد رکھنا قوم عاد جو تھی وہ اللہ پر ایمان لاتی تھی لیکن اس کے ساتھ شرک کرتی تھی، اس کے ساتھ شرک کرتی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی اللہ پر ایمان لاتے تھے لیکن ساتھ شرک کرتے تھے. مشرکین مکہ بھی اللہ پر ایمان لاتے تھے لیکن بت رکھے ہوئے تھے، لات، منات، عزا، نائلہ، یہ سارے بت انہوں نے کعبے میں رکھے ہوئے تھے. شرک شرک ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ إني لكم رسول أمين بے شک میں ہوں تمہارے لیے رسول، امانت دار. میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں اور جو بھی مجھے اللہ بتائے گا میں تمہیں بتا دوں گا. یاد رکھو بیٹا، کسی بھی نبی نے اللہ کے جو بھی حکم نازل ہوئے کوئی خیانت نہیں کری. جو اللہ نے نازل کیا نبی نے، ہر نبی نے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ہر نبی نے وہ اپنی امت کو پہنچا دیا. تو انہوں نے بھی کہا کہ میں امانت دار رسول ہوں، جو اللہ مجھے حکم دے رہا ہے میں تم تک پہنچا رہا ہوں. کیا وہ کیا حکم ہے؟ اب آگے سنو. فاتقوا الله وأطيعون وہ حکم یہ ہے کہ تم ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو. اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو. ہر نبی نے یہ کہا کہ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو. یعنی جیسے اللہ مجھے حکم دے رہا ہے میں کر رہا ہوں اور تم بھی میری اطاعت کرو، ویسے ہی کرو. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. قرآن بھرا پڑا ہوا اطیع اللہ و اطیع الرسول. جیسا اللہ نے کہا اللہ کی اطاعت کرو اور جیسا رسول کہیں یا کریں ویسی اطاعت کرو، بس. اور اس میں صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں تھا. جو اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کر کے دنیا سے چلے گئے، قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا. تو پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرمایا؟ کہ میرا صحابی جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے، وہ ایک مٹھی جو یا گندم، حدیث میں جو کا لفظ ہے، گندم کا لفظ ہے، ایک مٹھی جو یا گندم اگر خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، کتنی ایک مٹھی، ایک مٹھی ابھی کتنے کی ہوگی؟ مشکل سے جو یا گندم ایک مٹھی 50-100 روپے کی ہوگی، مشکل سے زیادہ قیمت بھی لگا لو. کہ وہ مجھے جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا صحابی، وہ خرچ کرتا ہے، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا وہ سونے کا پہاڑ بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے تو اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. صحابی کی اتنی اہمیت ہے. میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ایک شخص صحابی کے درجے میں شامل ہونے کے لیے کسی ملک سے چلا پیدل، مہینوں کا، سالوں کا سفر کیا، اور جب پہنچے وہ مدینہ میں اور پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ملیں گے، تو صحابہ کرام فرمانے لگے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی ابھی دفنا کر آ رہے ہیں. وہ صحابی کی لسٹ میں نہیں شامل ہو سکے. صحابی کی لسٹ میں شامل ہونا چاہتے تھے، نہیں ہو سکے شامل. ان کا نام تابعین میں ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسی میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، میری دیکھا دیکھی تم بھی اللہ کی ویسی ہی اطاعت کرو. جیسا دین کے احکام اللہ کی طرف سے آئیں اس کو مانتے چلے جاؤ. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين
اب انہوں نے بھی وہی کہا اپنی قوم سے، اور نہیں میں مانگتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی بھی اجر، میں جو تمہیں دین کی بات پہنچا رہا ہوں، مجھے تم سے نہ دولت چاہیے، نہ ہیرے جواہرات، نہ سونا، نہ باغات، نہ زمینیں، نہ گھر، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کہ میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، اجری الی رب العالمین، کہ میرا اجر اللہ دے گا مجھے بس، اور اللہ جب عطا کرے گا کیا شاندار شان ہوگی وہ۔ ہم پڑھ چکے ہیں اس کو سورہ نساء میں، کہ جب وہ جمع کیے جائیں گے، جو دعا مانگتے ہیں ہم، انعمت علیہم، تو انبیاؤں کا جو اجر ہے وہ اللہ کے ذمے ہوتا ہے، وہ کوئی بھی چیز طلب نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، آگے آ رہی ہے اصل آیت جو سمجھانے والی ہے انشاءاللہ، وہ میں بتاتا ہوں۔ أتبنون بكل ريع آية تعبثون۔ کیا تم بناتے ہو ہر اونچی جگہ پر ایک نشانی کھیلتے ہوئے؟ یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم جو بھی ٹیلا دیکھتے ہو، جو بھی اچھی جگہ دیکھتے ہو، وہاں پر عمارت بنا دیتے ہو ہنستے کھیلتے ہوئے۔ یعنی تمہارے نزدیک جو ہے مطلب صرف یہی کام رہ گیا ہے کہ تم عمارتیں پہ عمارتیں بنائے چلے جا رہے ہو۔ اب اس کے ساتھ اگلی آیت پڑھتا ہوں، یعنی تلاوت سنتے ہیں، پھر میں سمجھاتا ہوں کہ یہ اصل میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی کیا مقصد ہے یہاں کا۔ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون۔ پھر انہوں نے کہا اور تم بناتے ہو یعنی تعمیر کرتے ہو رہائشی عمارتیں، مضبوط محل، شاید کہ تم ہمیشہ اس میں رہنے والے ہو۔ اب یہ دیکھو بات اصل یہ ہے کہ ان کی قوم میں بیماری یہ تھی کہ ایک سے ایک بڑھ کے عمارتیں، محل، گھر بناتے تھے اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے اچھے اچھے بنا کے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو ایسے اس کام میں مگن ہو گئے ہو کہ جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تم نے ساری محنت، سارا پیسہ، ساری جان اپنی گھر بنانے میں لگا دی، کیا فائدہ اس کا آخرت میں؟ کہ کیا تم ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں؟ تخلدون لفظ استعمال کیا اللہ نے اس میں، کہ تم کیا ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں؟ آج ہمارا جو معاشرہ ہے، آج ہم اگر اس آیت کو اپنے اوپر رکھیں تو ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی، گھر، فلیٹ، دوسرا گھر، تیسرا گھر، چوتھا فلیٹ، یہ پلاٹ، وہ پلاٹ، یہ بس۔ ہم اپنی انرجی، اپنا ٹائم، اپنی زندگی کن چیزوں میں برباد کر رہے ہیں؟ اولادوں میں۔ یہی اولاد گریبان پکڑے گی، یہی اولاد قیامت والے دن گریبان پکڑے گی۔ میں ایک صاحب کے یہاں گیا 2 دن پہلے، بوڑھے ماں باپ 3 جوان بیٹے ان کے، اور تینوں شادی شدہ، اور تینوں کے ویل سیٹل، یعنی کمانے والے، بیویوں کے ساتھ ویل سیٹل تینوں، اور تینوں نے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا، تینوں نے ماں باپ کو نکال دیا گھر سے۔ ابھی عید گزری ہے، وہ عید والے دن وہ جو ماں باپ تھے بوڑھے، انہوں نے مسجد میں نماز ادا کری عید کی، اور دونوں نے اپنے گھر پہ تالا لگا کے جا کے پارک میں بیٹھ گئے 3 گھنٹے 4 گھنٹے۔ نہ کوئی بیٹا آیا ملنے کے لیے، نہ کوئی قربانی ہوئی، نہ کچھ، پارک میں بیٹھے رہے بس، کوئی تھا ہی نہیں۔ تینوں بیٹے جوان موجود، شادی شدہ بیٹے موجود، ان بیٹوں کے بچے بھی موجود۔ ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں؟ کون سی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں ہم؟ پیچھے کس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں عمارتیں؟ کس کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں؟ کس کے لیے ایسے ایسے گھر بنا رہے ہیں، فلیٹ بنا رہے ہیں؟ ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے اپنی اولادوں کا کیریئر جو ہے دینی لحاظ سے کہاں کھڑا کیا ہوا ہے؟ اٹھا کے دیکھ لو کہ ہمارے یہاں اسکول جانے والے بچوں کی تعداد کتنی ہے اور مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے۔ کیوں ہم پڑھاتے ہیں اسکولوں میں؟ کہ ہم ان کا کیریئر بنا سکیں، کہ وہ بڑے ہو کے کچھ کمائے۔
ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ وہ قرآن و حدیث پڑھ کے علم حاصل کرے. او بھائی بناؤ ڈاکٹر انجینئر، لیکن تھوڑا یہ علم بھی سکھاؤ. تو وہ حود علیہ السلام یہی تو فرما رہے ہیں اپنی قوم سے کہ تم اتنے پہ گھر کیوں بنائے چلے جا رہے ہو؟ اپنی انرجی کس چیز میں؟ قیامت والے دن یہ سوال کیا جائے گا. پہلا سوال نماز کا ہوگا، دوسرا سوال کیا جائے گا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. یا دوسرا سوال ہوگا کہ اپنی عمر کن کاموں میں گزاری. اور پھر تیسرا بھی یہی ہوگا، کمانے کے بارے میں اور عمر کے بارے میں، کہ کہاں سے کمایا. پہلے تو یہ حساب دو نماز کے بعد کہ حلال تھا یا حرام تھا، اب وہ حساب دے گا. اس کے بعد پھر خرچ کہاں کیا. گھر بنانے میں نئی گاڑی، اے سی ہے، بہترین ٹائل، کارپیٹ، زبردست قسم کے ایکسیسریز گھر میں، بیڈ روم سیٹ، فرنیچر، کچن سیٹ، بہترین کراکری، اس پہ خرچ کیا. اور پھر عمر کن کاموں میں گزاری؟ مارکیٹ جانے میں، اچھا گاڑی کے ڈیزائن دیکھنے میں، گاڑیاں صحیح کرانے میں، کراکری لینے میں، شاپنگ کرنے میں. یہی تو وہ سمجھا رہے ہیں حود علیہ السلام اپنی قوم کو کہ تخلدون، کہ تم کیوں ان کاموں میں لگے ہوئے ہو، کہ گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے کیا؟ او بھائی فکر کرو کہ ہم آخرت کے لیے کیا اکٹھا کر رہے ہیں، ہم اپنی اولادوں کو کیا سبق دے کر جا رہے ہیں. جب ہم ساری زندگی ایک فیملی میں اس کا انتقال ہوا، ایک عورت کا انتقال ہوا، ان کے شوہر نے اپنے جوان بچے کو، جو ایک باہر کی کمپنی میں، ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا تھا اور انگلش جہاں پہ بات کری جاتی تھی انگلش میں، اس کو قبر پہ کھڑا کیا کہ بیٹا آیت الکرسی پڑھو. وہ بچہ نہیں پڑھ پایا، جوان لڑکا، میں وہیں کھڑا ہوا تھا. اس جوان لڑکے کو آیت الکرسی پڑھنی نہیں آ رہی تھی. کیا تربیت دے رہے ہیں؟ اور وہ ماں چلی گئی قبر کے اندر. سوچو تو صحیح کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. حود علیہ السلام کی قوم میں اور آج ہمارے معاشرے میں کیا فرق ہے؟ ایمان وہ بھی لاتے تھے اللہ پہ، ایمان ہم لوگ بھی لاتے ہیں. اچھے گھر وہ بھی بناتے تھے، اچھے گھر ہم بھی بناتے ہیں. گھر کی ڈیکوریشن بھی اچھی کرتے تھے، وہ ہم لوگ بھی اچھی کرتے ہیں. اللہ نے ان میں نبی بھیج دیا کہ ان کو سمجھاؤ کہ یہ غلط طریقہ ہے. ہمارے پاس اللہ نے اپنی کتاب چھوڑ دی. نبی تو نہیں آنا اب، لیکن اللہ تعالی کی کتاب موجود ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس کتاب کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو ان چیزوں پہ آدمی ذرا ٹائم کم لگائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گدا لا کے دیا گیا، انہوں نے گدا واپس کر دیا، نہیں سوئے اس پہ. کیوں؟ کہ یہ میرے تہجد میں اٹھنے کے لیے مسئلہ کھڑا کر رہا ہے، میرے لیے مشکل ہوتی ہے. واپس کر دیا. ایک عورت نے توفتاً یمنی پردے بھجوائے، وہ پردے واپس کر دیے کہ نماز پڑھتے ہوئے میرا دھیان ان کے نقش و نگار کی طرف جاتا ہے، وہ واپس کروا دیا اس کو تحفہ. ہماری جانماز بھی ڈیزائننگ والی، ہمارے کارپیٹ بھی ڈیزائننگ والے، ہمارے کپڑے بھی ڈیزائننگ والے. تو سوچو ہم اپنا دھیان اللہ کی طرف لگائیں یا وہ ڈیزائن پر لگائیں؟ خود سوچو، فیصلہ کرو. حدیث سامنے موجود ہیں، پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھجوا دیے تھے. کیا ہم سفید سادہ کپڑے پہ نماز نہیں پڑھ سکتے؟ ارے ڈیزائن والے کارپیٹ بچھا لیے، کوئی بات نہیں، اس کے اوپر سادہ چادر، تاکہ نظر اور دھیان نہ جائے کہیں اور پہ، صرف اللہ کی طرف جائے. یہی قومیں آت کر رہی تھی، اور اسی لیے اللہ نے ان کو بھیجا کہ ان کو سمجھاؤ یہ طریقہ انتہائی غلط ہے. اپنی زندگی، اپنی عمر، اپنی انرجی. دیکھو بیٹا، جو جوانی کی عبادت ہوتی ہے نا، اللہ کے نزدیک اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے. تمہیں پتہ ہے جو 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت والے دن، کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا. جب سورج سروں پر ہوگا، کھولتی ہوئی گرمی ہوگی، اس وقت جو 7 طرح کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اس میں ایک وہ نوجوان ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، کہ جو مسجد آباد کرتا ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہے. جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی مقبول ہے. ہمارے یہاں جب بالکل بوڑھے ہو جاتے ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں، داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں، تو سوچتے ہیں چلو یار اب ملا کی دوڑ مسجد تک. کتنا غلط طریقہ ہے. صحابہ کرام جوانیوں میں مسجد آباد کری تو بڑھاپے میں بھی ان کو نصیب ہوا.
تو آج سمجھانے کا مقصد اس آیت کا بس یہیں تک تفسیر کرا رہا ہوں. آیت نمبر 129 ہے سورہ شورى کی، کہ دنیاوی زندگی میں ان کی قوم غرق تھی، اور دنیاوی زندگی بھی بتا دیا اللہ نے کہ ان کو اچھے اچھے گھر ڈیزائن والے مضبوط بنانے کا شوق تھا. اور آج ہمارے یہاں بھی یہی ہے. میں نے فلاں جگہ لیا، تم نے کون سے علاقے میں لیا؟ او ہو، وہ تو تھوڑا کم میں ملا ہوگا، ہم نے تو فلاں علاقے میں لیا ہے. پانی آتا ہی نہیں ہمارا، تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو ایک فون کرتے ہیں یہ پانی آ گیا. گھر کی کوئی چیز خراب ہوئی، ایک فون کیا، فلاں بندے نے آ کے صحیح کر دیا، کوئی ٹینشن نہیں ہمیں. قوم عاد بھی تو یہی کر رہی تھی، کہ ایسے مضبوط محل بناتی تھی کہ ان کو پریشانی نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ قرآن میں اتار دیا، تخلدون، کیا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے اس میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھا ہے کبھی تصویروں میں، جس گھر میں وہ رہا کرتے تھے؟ کبھی دیکھنا کہ کس طریقے سے وہ بنا ہوا ہے گھر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی محبت ہمارے دلوں میں داخل کرے، قرآن کی اور دین اسلام کی محبت ہمارے دلوں میں داخل کرے، اور دنیا کی محبت ہمارے دل سے بالکل نکال دے. اللہ تعالیٰ جس طرح اللہ نے دنیا میں ہمیں قرآن پاک کے خاطر جمع فرمایا ہے، آخرت میں جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دے. ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لے. ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں اور آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے. ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، ہمارے دین میں، ہماری اولاد، ہماری ازواج، ہمارے جاب اور کاروباروں میں اللہ تعالیٰ بے حساب برکتیں عطا فرما دے. آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما دے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دے. ہم سب کو، ہمارے والدین، بہن بھائیوں کو اور تمام گروپ ممبران جو قرآن سننے والے ہیں، سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.